زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر برکتیں بٹورنے کے لیے جمع کر دیا. ایک ایسی عظیم محفل میں ہمیں شامل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، جو آپ کے اور میرے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری مجلس سے تیرا ذکر کیا جا رہا ہے، انہیں معاف فرما دے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح کہنے سننے کی توفیق عطا فرما دے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس خطبے کا جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوئے، اس کے بعد وہ خطبہ ارشاد کرنے لگے. انہوں نے ایک بہت ہی پیارا جملہ آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ اکرام کو اور تابعین عظام کو بیان فرمایا تھا، جو تاریخ میں سب سے جامع خطبہ تسلیم کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان احسنت فاعینونی وان اسیت فقومونی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہے، جلیل القدر صحابی ہے، مگر امانت دیکھو اتنی پیاری حضرت ابوبکر صدیق کی کہ وہ کہنے لگے کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی اچھی بات کہہ دوں، نبی کی حدیث سنا دوں، فَأَعِينُونِي، تو تم لوگ میری مدد کرنا. مدد کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا، اس بات کو قبول کرنا. وَإِنْ عَصَيْتُ، اگر میں کچھ نافرمانی کر دوں یا میں اس کے اندر کچھ کوتاہی کر دوں، اس کے اندر کچھ غلطی آ جائے تو فَقَوِّمُونِي، تو تم لوگ میری اصلاح کر دینا. اللہ اکبر. تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر میں کچھ اچھی بات کہہ دوں تو دل میں یہ عہد کر کے جائے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے. محترم سامعین، جیسا کہ ہمارے محترم بھائی نے بتایا کہ آج کی جو محفل کا گفتگو جس پر ہونے والا ہے وہ ایک ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں ہے، ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں ہیں جن کے عظمت کی تسلیم انسان تو انسانی، اللہ رب العالمین کی مخلوقات بھی کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بتاتا چلوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ گئے تو احد پہاڑ کا حال یہ ہے کہ تعظیم کے مارے حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، زلزلے کی طرح ہلنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسکت احد، احد تو خاموش ہو جا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَاهِدَانِ، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے
دو شہید ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں بتاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق ہے، عمر شہید ہونے والے ہیں، عثمان بھی شہید ہونے والے ہیں. یعنی پہاڑ بھی ان کی عزت کو تسلیم کرتا ہے اور حرکت میں آ جاتا ہے، جنبش میں آ جاتا ہے. ویسی عظیم ہستیوں کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں. صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کا ایک الگ الگ ذہن میں ہوتا ہے کہ صحابی نبی کے ساتھ جو ہو گئے وہ صحابی ہے. ہاں بالکل وہ صحابی ہے، مگر علماء کرام نے کچھ ایک اصول بتلائے صحابہ کرام کسے کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے مختصر بتاتا چلوں. ایک تعریف کی جاتی ہے جو کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. کہ صحابی ہر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اسلام کے حالت میں، ایمان کے حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ صحابی ہے. اب غور کرنے کی بات ہے، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو کئی صحابہ تھے، کئی لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، مگر ایمان لے کر آنے کے بعد بدو تھے، بعض دوسرے گروہ کے لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے. تو کیا وہ بھی صحابی میں شمار کیے جائیں گے؟ نہیں. مؤمنا بھی ومات علی الاسلام، اگر ان کی موت بھی ہو رہی ہے، اسلام کے حالت میں ہو رہی ہے، ایمان کے حالت میں نبی سے ملاقات بھی کی، اسلام کے حالت میں اگر ان کے انتقال ہو رہا ہے تو وہ صحابی ہے. یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے. کیونکہ اختلافات جو بڑھا کرتے ہیں، آج تو دنیا میں صحابہ کے بارے میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، اسی تعریف کے بنا پر، اسے نہ سمجھنے کی بنیاد پر اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام ایسی عظیم شخصیتیں ہیں، ایسی عظیم شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ اکبر. کیسی عظیم بات ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر نماز میں یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرے سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے. اللہ رب العالمین صاف طور پہ ایک شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا، اگر کوئی ایمان لے کر آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہے. اللہ اکبر. کیسی بات، کیسی عظیم بات اللہ رب العالمین بیان فرما دی. اگر کوئی صحابہ کی اتباع نہیں کرتا، ان میں گالی دیتا ہے، ان کے عزت میں خلل پہنچاتا ہے، تو وہ ہدایت والا نہیں ہے. اسلام کا جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ سے بھٹکے ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے آگے اور بیان فرما دیا، ان کی عزت کو اجاگر کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنے لگتا ہے اور صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی میں چھوڑ دیتے جس طرف وہ جاتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا دے. صحابہ کرام ایسی عظیم شخصیتیں ہیں. انہیں مقام یہ کیوں حاصل ہوا؟ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ ارے صحابہ کرام ایسے شخصیتیں تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی اذیتوں کو برداشت کیا، اتنی تکلیفات کو برداشت کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت اطیع اللہ و اطیع الرسول جیسے آیت پر عمل کرتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبھی بھی انہیں مدد کے لیے پکارا، صدقہ و خیرات کے لیے پکارا، تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے. جہاد کے لیے پکارتے تو اپنی گردنیں پیش کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی حفاظت کے لیے پکارتے تو اپنے جسموں کا نذرانہ پیش کر لیتے. زیاد ابن سخن کو کون نہیں جانتا؟ زیاد ابن سخن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دبلے پتلے صحابہ کے ایمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ایمان ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا.
اور اپنے ایمان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا کیوں کہا؟ حضرت زیاد ابن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے صحابی, دشمنوں نے حملہ کر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اٹھے اور میری حفاظت کرے, میں اسے جنت کی بشارت دے دوں گا. جیسے زبان سے الفاظ ختم ہوئے حضرت زیاد ابن سخن ٹھہر گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. نبی دیکھتے ہیں ارے دبلے پتلے صحابی ہے, کہتے ہیں تم بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے, پھر وہی صحابی اٹھ جاتے ہیں, دوسروں کو موقع نہیں دیتے. نبی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے, پھر نبی وہ الفاظ کو دہراتے ہیں, پھر سے وہی صحابی اٹھ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں جسم دبلا ہے, پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے جذبے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں موقع دے دوں گا. وہ ایک تلوار لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر ٹھہر جاتے ہیں. اب حال کیا ہوتا ہے, دشمن بڑے خطرناک لشکر کے ساتھ. اب وہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس ایک دبلا پتلا آدمی ٹھہرے ہوا ہے, تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیروں کی بارش کرنا شروع کرتے ہیں. وہ صحابی کا ایمان دیکھو, دبلے پتلے ہیں مگر تیر آ رہا ہے اپنے جسم سے روک رہے ہیں, تیر آ رہا ہے اپنے جسم سے روک رہے ہیں. حالات بڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں چیخ مار کر. صحابہ آتے ہیں, آ کر انہیں اٹھا کر ضعیف خانے میں جو کمزوروں کا ہوتا ہے ادھر لے کر جاتے ہیں مرم پٹی کرنے کے لیے. انہیں ہوش آ جاتا ہے, کہنے لگتے ہیں ارے میرے ساتھیوں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ارے تم بہت زخمی ہو گئے ہو, تمہیں زخمی خانے میں لے کر جا رہے ہیں. تو وہ صحابی کا ایمان دیکھو میرے بھائی, وہ ایمان دیکھو, خون نکل رہا ہے جسم سے, سامنے کا جسم کا پورا حصہ چھنی ہے تیروں سے لگ کر. وہ کہنے لگے نہیں, مجھے فوراً اسی جگہ پر لے کر جا کے ٹھہرا دو, کیونکہ میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا جب تک میرے جسم میں تھوڑی سی جان ہے جب تک میں نبی کی حفاظت کرتے ہوئے ٹھہروں گا. صحابہ کرام انہیں منع کرتے ہیں, وہ اصرار کرتے ہیں. بڑے بحث و مباحثے کے بعد صحابہ کیا کرتے ہیں, لے کے جا کر انہیں وہی خیمے کے پاس ٹھہرا دیتے ہیں. اب پھر دیکھیں وہ ٹھہرے ہیں, سامنے کا جسم تو چھنی ہے, ان کا ایمان دیکھو, پلٹ کر پیٹ کر کے ٹھہر جاتے ہیں. دشمن پھر تیروں سے حملہ کرتے ہیں, سینہ تو چھنی ہو گیا, پیٹ بھی چھنی ہو جاتی ہے, چیخ مار کر گر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آ کر دیکھتے ہیں کہ دبلے پتلے صحابی تکلیف میں مبتلا. نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ان کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, صحابی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, پھر آنکھ کو بند کر لیتے ہیں, پھر آنکھ کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی کہے گا کہ آخری وقت میں وہ کیسا آیا, کوئی شہید ہو کر آئے گا, کوئی جنگ میں مرے ہوا آئے گا. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر دے تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میری آخری جو جان جا رہی تھی, میں تیرے حبیب کے پاؤں میں میری جان جا رہی تھی, نبی کے زانوں میں میری جان جا رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ صحابی کا انتقال ہو جاتے ہیں, جنت کے فرشتے آتے ہیں جنت میں لے کر جانے کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تکلیفات کو برداشت کیا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی صحابی ہے, مگر جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو اتنی اذیتیں دیتے ہیں. کوئی اوباش کے حوالے, اوباش یعنی جو آوارے بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں, گردن میں رسی بن کر انہیں کھینچا جاتا, کبھی کوڑوں سے مارا جاتا, کبھی عرب کی تپتی ہوئی ریت. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا ماحول کتنا گرم ہوتا ہے, عرب کا جو موسم اتنا گرم کہ پیدل انسان چل ہی نہیں سکتا, ویسی تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہیں لٹا دیتے تھے, ان کے اوپر بڑا سا بھاری بھرکم پتھر بھی رکھ دیتے تھے. اللہ اکبر. ان سے کہتے کہ اسلام سے پھر جا. حضرت بلال کیا کہتے ہیں, احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اسلام سے پھرنے کا اسلام کا نعرہ لیتے, اسلام سے پھرنے کی بات ہی نہیں کرتے. صحابہ کرام ایسے ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اگر ہم بتاتے چلے تو صحابہ کرام کی اتنی عظمتیں ہیں کہ ہم اگر ان کے بارے میں لکھتے چلے جائیں مگر ختم نہ ہوگی تعریف. صحابہ کرام کی تعریف بڑی عظیم ہے. ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آتے ہیں, ایک کا نام اسید بن حضیر اور دوسرے کا نام حضرت عباد تھا. نبی کے پاس آتے ہیں, نبی سے بات کرنا شروع کر دیتے, نبی سے بات جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹائم بیت گیا, نبی سے بات کر رہے ہیں, رات ہو گئی. اب کے جیسا روڈوں پہ فوکس لائٹ نہیں تھی, وہ رات ہو گئی. جنگل کے ایرے سے آئے تھے, وہ جنگل کے راستے سے آئے تھے. اب جانے کا مسئلہ آ گیا.
دیکھو صحابہ کرام کی عظمت دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کی کتنی عزت کرتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹنے لگے کہ صحابہ کرام دیکھتے، نبی بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کے لیے آسمان سے ایک نور بھیج دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک نور، ایک چھوٹی سی روشنی ان کے سامنے چلتے، ان کے راستوں کو روشن کرتے ہوئے. اللہ اکبر. اب دو صحابی الگ الگ گھر سے آئے تھے، ایک کا گھر ادھر تھا، دوسرے کا گھر دوسری جانب تھا. جب ان کا جدا ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روشنی کو حکم دیتا ہے، روشنی بھی دو حصے میں بڑھ جاتی ہے، ایک صحابی کی طرف، ایک دوسرے صحابی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی فضیلت، یہ صحابہ کرام کی اہمیت. اللہ تعالیٰ ان کی مدد مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے. جنگ بدر کا واقعہ سب کو معلوم ہے. جنگ بدر میں مسلمان کی تعداد بہت کم، 313، کفار کا جو لشکر تھا 1000 کی تعداد میں. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اے اللہ اگر روح زمین پر یہ تیری عبادت کرنے والی ایک مخلوق ہے، اگر یہ فنا ہو جائے گی تو قیامت تک کوئی دوسری مخلوق نہیں آئے گی. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان سے اللہ رب العالمین 3000 سے زائد فرشتوں کو اتار دیتا ہے. اللہ اکبر. فرشتے آئے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور فرشتے ہی صرف فرشتوں سے مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو مدد کی، کفار و مشرکین کے دل کے اندر صحابہ کرام کا ڈر بھی بٹھا دیا. کفار یہ دیکھنے لگے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی ہے، ان کے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا. صحابہ کرام تھے، دین کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد مانگنے سے پہلے آسمان سے مدد اتار دی. مگر افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات کیا ہے؟ صحابہ کا جو مقام ہمیں سمجھنا تھا وہ مقام سے ہم بہت دور ہیں. ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر ہمارے دوستوں میں کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر لیتا، ہم سن لیتے ہیں، ارے بھائی رہنے دو. دل میں وہ تکلیف پیدا نہیں ہوتی، دل میں وہ تکلیف پیدا نہیں ہوتی. کیوں؟ صحابہ سے ہمارے دلی تعلق نہیں ہے. ارے حالانکہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی قربانی دی تھی، اسلام کے لیے اپنے آپ کو کٹایا تھا، مگر آج صحابہ کرام کا جو مقام ہونا چاہیے ہم نے وہ نہیں پہچانا. صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ ابو الامامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ اسلام قبول کر لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باہل جو قبیلہ تھا ان کا، قبیلے کی طرف ایک داعی کی حیثیت سے بھیجا، جاؤ اپنے قبیلے والوں کو دعوت دو دین کی. وہ اپنے قبیلے کے پاس جانے لگے. اب قبیلے کو جا کر کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہو، رسول کے پر ایمان لے کر آؤ. تو وہ کیا کرتے ہیں قبیلے والے؟ انہیں مار کر بستی سے نکال دیتے ہیں. اب وہ بستی سے نکلنے کے بعد وہ ایک جھاڑ کے چھاؤں میں جا کر سو جاتے ہیں. بستی والوں کو خیال آتا ہے کہ ارے بھئی ہمارے قوم کا ہی نوجوان تھا، ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، بیچارہ کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کئی دنوں سے بھوکا بھی تھا، چلو اس کی تیمہ داری کرے، اس کو جا کے معلوم کرے، اسے کھانا کھلائیں گے. عرب کے جو آدمی ہوتے ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ اپنے تشتریوں میں کھانا وغیرہ جمع کر کر ان کے پاس لے کر جانے لگے. ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ابو امامہ الباہلی کے خواب میں تو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. فرشتے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ایک پیالہ ہے دودھ کا، کہتے ہیں اے ابو امامہ اٹھو اور یہ دودھ پی لو. وہ خواب کے اندر دودھ پی لیتے ہیں. پھر فرشتے کہتے پھر پیو، پھر وہ پیتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے پھر پیو، پھر وہ تیسری مرتبہ پیتے ہیں. اتنا پیتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ میں گنجائش نہیں ہوتی. خواب کے اندر مسئلہ چل رہا ہے. جب ان کے قوم کے لوگ آ گئے، اب انہیں اٹھانے لگے، ابو امامہ اٹھو کھانا کھا لو، تو وہ کہنے لگے اطعمنی ربی، میرے رب نے مجھے کھلا دیا، مجھے بھوک نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جنت کے دودھ پلا رہا ہے، جنت کے میوے کھلا رہا ہے صحابہ کرام کے لیے. حضرت جبرائیل اترتے تھے صحابہ کرام کے پاس دین سکھانے کے لیے. صحابہ کرام اگر صحابہ کرام سے کچھ غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو سدھارتا تھا. اگر صحابی کوئی مشورہ دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کے مشوروں کو بھی قبول کرتا تھا. صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے. آپ دیکھیں، میں بخاری کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. بخاری کی حدیث ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، بڑے خوش ہوں گے، جھومیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے، دودھ پئیں گے، شہد پئیں گے، بڑے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے میرے بندو، میری اور ایک نعمت ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. جنتیاں پریشان،
اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سب دے دیا، جنت دے دی، اتنی کشادہ جنت، دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت دے دیا اللہ تعالیٰ نے، باغات ہے، حوریں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب کیا باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندو آج سے میری رضامندی تم پہ ہمیشہ رہے گی، میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں گا، تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رضا الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں کہہ دینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت جو جنت میں انسان کو جانے کے بعد دی جاتی ہے، مگر غور کرنے کی باتیں، صحابہ کرام ایک ایسی شخصیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر۔ دنیا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، کچھ بھی کر لو، صحابہ کرام سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک ایسی عظیم نعمت جو جنت میں جانے کے بعد ایمان والوں کو ملنے والی تھی، وہ کہاں مل رہی؟ دنیا میں مل رہی، کسے؟ صحابہ کرام کو۔ افسوس کی بات ہے کہ انہی عظیم ہستیوں کے بارے میں آج مسلمان زبان درازی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے مقام کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ایسی شخصیت ہے، ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تھے، ایک کنواں تھا، کنویں پانی تھا، پانی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ پہرے داری کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، نبی سے بات کرنے کے لیے، نبی کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ رکیے، میں نبی سے اجازت لے لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں بلاؤ اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بنا لیتا ہے۔ روزہ رکھا تو روزے کا ایک دروازہ، باب الصیام، اگر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے تو نمازیوں کے لیے الگ دروازہ، ہر ایک کے درجے کے لیے ایک دروازہ اس کا متعین کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو 8 کے 8 جو جنت کے دروازے 8 کے 8 میں سے داخل ہو سکتا ہے، اسے کسی بھی دروازے میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں ایک آدمی ہے اور میں امید کرتا ہوں ابوبکر وہ تم ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام، جنت کی بشارتیں مل رہی ہے، جنت کی بشارت بھی مل رہی ہے، اس کے اوپر سے نبی کا ساتھ بھی مل رہا ہے، اور جنت کے 8 کے 8 دروازے سے داخل ہونے کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ ویسے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابوبکر فی النار نعوذ باللہ من ذلک، ابوبکر جہنمی ہے کہتے ہیں۔ ارے ان کا مقام اتنا اجاگر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ کی کتاب کا نام منہاج السنہ، ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابی، مگر حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وہ الفاظ اس قدر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک اگر ایمان والا کوئی پیدا ہوگا، ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک دوسرے پلڑے میں ابوبکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم ہے کہ ابوبکر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ایمان، کیسا ایمان کا درجہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تسلیم کر رہے ہیں، مگر ویسے ابوبکر صدیق کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ آپ اسلام کو اس قدر محبت تھی، اس قدر آپ نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اس قدر آپ نے اسلام کو مضبوطی سے تھاما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہیں، عرب میں آوازیں گونج رہی ہے، رونے کی آوازیں گونج رہی ہے، عرب کا ماحول بڑا خراب ہو گیا، سب پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے، جو کوئی کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یعنی آپے سے صحابہ کرام باہر تھے، سب مدہوش نظر آ رہے تھے۔ اب عظیم 3 فتنے پیدا ہو گئے۔ پہلا فتنہ تو جو صرف نامی مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے۔ دوسرا فتنہ کہ جو پیسے والے تھے، دوسرے قبیلے والے تھے، وہ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا ہوتا تھا؟ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کی جاتی تھی، غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی، مگر کہنے لگے ہم زکوٰۃ کا انکار کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
اللہ اکبر. تیسرا سب سے بڑا فتنہ جو تھا، ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام تو پریشانی کی حالت میں، کسی کو اپنا حال ہی نہیں پتا. حضرت عمر کو بھی نہیں پتا کہ ان کا حال کیا ہے. حضرت عمر کو بھی نہیں پتا، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگتے ہیں کہ جو کوئی کہے گا نبی کا انتقال ہوگا، اس کی گردن کاٹ دوں گا. ابوبکر صدیق آتے ہیں، کہتے ہیں محمد الرسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے یہ آیت لکھ لیتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وما محمد الا رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. قد خلت من قبله الرسل، نبی سے پہلے بھی کئی رسول آئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے. افإن مات، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے، او قتلن، یا کسی جنگ میں شہید کر دیے جائے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاؤ گے؟ یہ آیت سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں کب کب یہ طاری ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے. ایسی محبت تھی نبی سے. اب ایسے ماحول میں اب اسلام کی باغ دوڑ کو، اسلام کی جو رسی کو کوئی تھامنا پڑے گا، کسی کو خلیفہ بن کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنی پڑے گی. ایسے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ بننے کے بعد صحابہ کرام پریشان ہیں. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ہر طرف جنگی ماحول بن رہا ہے، تو بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے. تو آپ صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے مرتدین اور نبوت کے دعویٰ کرنے والے، ان لوگوں سے ہم جہاد کریں گے. جو زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہا ہے ان سے ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ان دونوں کو ٹھکانے پہ لگائیں گے، بعد میں انہیں دیکھ لیں گے. مگر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھو، ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھو. وہ کہنے لگے نہیں، ہم تینوں سے بھی مقابلہ کریں گے. صحابہ کرام اصرار کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے اپنے ساتھی کو سمجھاؤ، ابوبکر صدیق کو سمجھائیے. حضرت عمر آتے ہیں، وہی کہتے ہیں. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھو جذبہ، دیکھو ان کا جو جملہ تھا زبان سے نکلا، اینقص الدین. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر کہنے لگے وہ جو لوگ ہیں وہ دین کو کم کر دیں گے، دین کو گھٹا دیں گے. وَأَنَا حَيٌّ، میں ابھی زندہ ہوں. ابوبکر کے زندہ ہونے تک، جب تک ابوبکر کے جسم میں جان ہے، کوئی رائے کے برابر بھی دین کو کم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اگر وہ شخص جو زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی دینا، اس سے چھوٹی کمتر بھی چیز دینے سے بھی انکار کر دے، میں ان سے بھی جہاد کروں گا. اب دیکھتے ہیں اتنے بڑے فتنے کو دو سال کے اندر، 2 سال یا 2 مہینے کے اندر اسے ختم کر دیتے، اس فتنے کو ختم. اللہ اکبر. اسلام کی باغ دوڑ کا سنبھالا ابوبکر صدیق کا. ان کا بڑا مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہی ان کے لیے کافی ہے کہ کہنے لگے اے اللہ، میں نے ہر ایک کا جس دنیا کے اندر جو حق ادا کر دیا، ہر ایک کا جو مجھ پر احسان تھا احسان ادا کر دیا، مگر ایک شخص ہے جس کا احسان میں ادا نہ کر سکوں، ابوبکر صدیق ہے. اللہ اکبر. جس کا احسان اللہ تعالیٰ آخرت میں برابر کرے گا. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمایا، مگر ویسے صحابی کے بارے میں آج زبان درازی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم نے سیرت کو نہیں جانا، ہم نے صحابہ کرام سے محبت نہیں کی. اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے، اپنے دوستوں کی بھی بتلاتے کہ صحابی کی عظمت ہی ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنے کا درجہ ایسا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ایمان کی علامت میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار. مومن کی جو نشانی ہوتی ہے وہ انصار سے محبت کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ مومن ہے. وآیت المنافق بغض الانصار، منافق وہ شخص ہے جو انصار سے بغض کرتا ہے، یعنی صحابہ اکرام سے بغض کرنے والا بھی منافق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر وہ صحابی کے بارے میں گالی دیتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. ایسے کئی اقوال علماء کرام کے. مگر آج خاص طور پہ جو مقامی صحابہ کرام ہیں، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے خلافت کو کھینچ لیا، وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان النبی لکان عمر، اگر لو کان النبی بعد لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر.
نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عمر ایسی الہامی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں کئی باتیں عطا کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ نبی کو کوئی مشورہ دیتے تقریباً اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں اتار دیا کرتا تھا۔ پردے کے بارے میں لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو پردے کا حکم دیجئے۔ پردہ کرنے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مشورے کو قبول کر کے تمام امت مسلمہ کے عورتوں کے لیے پردے کو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم ہے، کعبے کے پاس دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشان ہیں وہاں پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجئے، کعبے میں کہیں بھی نماز پڑھو مصلی بنا کے نماز ہو جائے گی، مگر ایک مصلی قائم کریے مقام ابراہیم کے پاس، آپ مصلی قائم کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، مگر ان کا مشورہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا جو کپڑا تھا پنڈلی کے پاس سے کپڑا ہٹے ہوا تھا، پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں نبی سے بات کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق جب آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رہتے ہیں، اس کی پنڈلی ویسے ہی ظاہر رہتی ہے، نبی سے بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو اللہ کے رسول بھی ویسی حالت میں رہتے ہیں، پنڈلی ویسے ہی ظاہر ہے، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنی پنڈلی کو برابر کر لیتے ہیں اور اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا آئے تھے، ابوبکر صدیق آئے تھے جب آپ ویسی حالت میں تھے، عمر بھی آئے تھے مگر آپ ویسی ہی حالت میں تھے، مگر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے آپ اپنے آپ کو درست کر لیا، ایسی کیا ماجرا ہے، انہیں کیا فضیلت حاصل ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں اس آدمی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جن کی عزت کا خیال فرشتے رکھتے ہیں تو میں کیوں شرم نہ کروں اس آدمی سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی صدقہ و خیرات کا حکم دیتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالوں کے انبار لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی تھی، مگر آج وہ جنتیوں صحابہ کرام کو سب سے پہلے تو بدری صحابہ کو بھی گالی دیتے ہیں، انصار کو بھی، مہاجرین کو بھی، خاص طور پہ ابوبکر صدیق کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کیسی امت ہے آپ کو پتہ ہے؟ صحابہ کرام ایک ایسی امت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرما دیے، نبی نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جو زمانہ ہے میرے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، صحابہ کے بعد ان کے جو اتباع کرنے والے ان کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کو سب سے عظیم بتایا، سب سے بہترین زمانہ بتایا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا مقام ویسا تھا، صحابہ کرام کا مقام ویسا تھا کہ آپ سب سے خیر کی امید رکھ سکتے تھے۔ صحابہ کرام ایسی جماعت تھی، اللہ نے کہا سب سے بہتر امت ہے، اللہ نے کہا اگر صادق اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ نے کہا اگر مؤمن کوئی جماعت ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ہر ایک جو انہوں نے اسلام کے راستے میں قربانی دی، تمام کے تمام قربانی کو تسلیم کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں تو آپ دیکھتے ہیں، ہمارے بھائی نے نماز میں پڑھایا تو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایک پوری آیت جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو ان کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کی بتا دیا کہ صحابہ کرام کیسے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ صحابی ایسے تھے جو نمازاں پڑھ پڑھ کے ان کے چہرے پہ نشانہ آ جایا کرتے تھے۔ تم پہچانو گے صحابہ کرام کو ان کے پہچانے کے نشانوں سے۔
اللہ اکبر. اور صحابہ کرام کیسی جماعتیں, ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل, کہ صحابہ کرام کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. ویسی جماعت صحابہ کرام تھی, اتنے فضیلت کے حامل صحابہ کرام کی جماعت. مگر آج صحابہ کرام کی فضیلت ہم نہ جاننے کی وجہ سے آج اتنے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے تابعین کے دور, محدثین کے دور, اگر ہم دیکھیں گے ان کی والدہ کا حال کیا تھا. اللہ تعالیٰ ویسے والدہ کو ویسے والدہ دنیا میں پیدا کرتے رہے. کیوں؟ جو محدثین تھے, جو تابعین تھے نا, ان کا ایمان کا جذبہ اتنا خطرناک تھا, اتنا اعلیٰ تھا کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ ان کے والدہ بچپن میں ان کی تربیت کیا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات سنایا کرتی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات سنایا کرتی تھی, حضرت خالد بن ولید کے واقعات سنایا کرتی تھی. اور خاص طور پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی تلقین کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. وہ کہتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, بڑے عظیم ہیں, ان سے محبت کرنی چاہیے. محبت کی تلقین اپنے بچوں کو کیا کرتی تھی. مگر آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں, ٹام اسے کہتے ہیں, جیری اسے کہتے ہیں, یہ کوئی ایسے کارٹون بتاتے ہیں, کسی کی حالت خراب, کسی کا چہرہ خراب, ایسے غلیظ کارٹون ہم بچوں کو بتاتے ہیں. کیوں؟ بچے بڑے ہو کے ویسے غلیظ بنے؟ نہیں میرے بھائی. مسلمان جو ہے, اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو چن لیا تمام امتوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دین جو ہے, محبوب دین ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام پہ جو عمل کرے وہ مسلمان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب جو انسان ہے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے. مسلمانوں میں سے توحید پرست جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں. مگر آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں معلوم. اگر کوئی ہمیں پکڑ کر پوچھ لے کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک مجھے واقعہ ذکر کر لیں, سر کھجانے لگتے ہیں. ارے ابوبکر صدیق, ہاں ہے, ابوبکر صدیق بھی ہے, ایسے نام کے صحابی بھی ہے, بہت فضیلت, ان کی بہت فضیلت ہے. کیا ہے بھائی, ایک واقعہ بیان کر دو. نہیں, ابھی پوچھ کے آتا ہوں. حضرت عمر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بچوں کا حال یہ ہے, میں کئی بچوں کو سوال کیا, دوسرے خلیفہ کا نام بتلا دو. خلیفہ کیا چیز ہے وہ مجھ سے سوال کرے. بھائی مصعب آپ پوچھے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے, مگر ہے نا خلیفہ کس کو بولتے پہلے وہ تو بولو, آپ میرے کو بول رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بچوں کا حال کہاں جا رہی ہے امت. دیکھیے میرے بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے 71 یعنی ہے نا 71 فرقوں میں بڑھ جائیں گے, نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے, مسلمان جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے. کلہم فی النار, تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے الا واحد, سوائے ایک کے. اب صحابہ کرام کو تشویش ہوتی تھی, اور ایک کون سا فرقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا دیے, ما انا علیہ واصحابہ, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ عمل کر رہے, وہ راستہ ایسا راستہ جو جنت میں لے کے جانے والا ہے. یہ جماعت ہے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا. اللہ اکبر. ایسی جماعت سے محبت بھی کرنے چاہیے, ان کی اتباع بھی کرنی چاہیے. اگر کوئی ابوبکر صدیق کے بارے میں برا بولے, ہمارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے. زبان سے نہیں, ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. مگر ابوبکر صدیق کی محبت ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے, مگر ان کی اتباع بھی ضروری ہے ہمارے لیے. ابوبکر صدیق کیسے تھے, کیا کیا چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کرتے تھے, یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں جان لینا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا, اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. کیا بتایا؟ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم پہ میری سنت واجب ہے, اور میرے صحابہ, میرے خلفاء الراشدین جو ہے ان کا بھی راستہ تم پر واجب ہے. اللہ اکبر. دیکھو نبی نے کہا علیکم بسنتی. آپ دیکھیں عربک میں جو ہے علی کو جو لفظ آتا ہے بڑا اہم لفظ ہوتا ہے. علی جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب واجب ہوتا ہے. علی یعنی اس پر ضروری ہے. کیا ہے؟ اتباع خلفاء. خلفاء کی اتباع بہت ضروری ہے. ہم آپ کو 4 خلیفے کے نامش نہیں معلوم تو بچوں کو کیا بتلائیں گے؟ سب سے پہلے ہماری اصلاح کیا کریں گے؟ ہم کیا جنت میں جانے کے قابل بن رہے ہیں؟ سب کو اگر یہ سوال کریں کہ بھائی آپ کی کیا امید ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, کہتے بھائی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. سب کا دل کا مقصد وہی ہوتا ہے, بھائی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں.
کوئی یہ کہتے ہوئے سنے کہ بھئی تم جہنم میں جانا چاہتے کون تو سنے؟ نہیں سنے، کوئی بھی نہیں سنتا. کیوں؟ کئی کو بولتے ہر ایک کے خواہشات بہت بڑے، عمل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سونا چاندی ہونا، مگر اس کے لیے محنت نہیں کرتے. جیسا بلی کے خواب میں چھچڑے چھچڑے ایسے بات ہو جاتی. کیوں؟ صحابہ کرام کی اتباع نہیں کریں گے، نبی سے محبت نہیں ہوں گی، صحابہ سے محبت نہیں ہوں گی، نبی بتائے سو راستے پہ نہیں چلیں گے، صحابہ کرام کے راستے پہ نہیں چلیں گے، پھر بولیں گے بھئی ہمیں نا جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہر کوئی جھوم کر کہتا ہے کہ میرے دل میں نبی نبی، مگر نماز پڑھتے ہیں دن میں کبھی کبھی. نبی کا نام آتے ہی سر جھوم جاتے ہیں، نبی کا ذکر آتے ہی منہ گھوم جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبی کا نام آئے جھوم گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں محبت تازہ ہوگی. اگر حدیث پیش کرے بھئی آپ کو نبی کی حدیث عمل کرنا ہے، بھائی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ دعا کریے، بہت سب سے مشہور جملہ، آپ دعا کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہماری اصلاح کر دیں. عمل نہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بولیں گے مول صاحب آپ دعا کرو، انشاءاللہ کوشش کروں گا. وہ انشاءاللہ ایسا تھا کہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے دوسرے دن غائب. ارے بھیا آپ انشاءاللہ بولتے نہیں بھائی ذرا کاروبار میں مصروف ہو گیا تھا، میں میری حالت ایسی ہو گئی تھی، نماز اذان سنا، میں جانے کا ارادہ تھا میرا، اچانک بچے کی طبیعت خراب کی، لے کے جانا پڑا. یہ بہانے دیکھو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ایک نابینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے راستے میں نماز کو جانے کے راستے میں بڑی تکلیفات آتی. کیوں؟ بولتے میں اندھا ہوں. اللہ کے رسول آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دے دیجئے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا سوال کرتے؟ ارے بھائی تم اندھے ہیں کیا؟ ایسا نہیں. نبی نے کیا سوال کیا؟ یہ کہا کہ کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ صحابی کہنے لگے ہاں آتی ہے. تو پھر فعلیک الصلاۃ، تم پر تو نماز ہے، نماز کے لیے تم کو جانا ضروری ہے، کیوں؟ تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے. آج کیا ہے، مسجد کے سامنے سے اللہ اکبر تو ریس دے کے چل جاتے. اگر بھائی نہیں اذان ہو رہی، اذان ختم ہوتا کہ اگر اپنا مسجدوں کو نہیں چل گئے، مسجد کے سامنے تو نماز ہی پڑھنا پڑتا. مسجد کے اندر قضائے حاجت کرنے کے لیے نعوذ باللہ ایسے مسلمانوں کو میں دیکھا جو مسجد کے اندر بھی آ جاتے ہیں، مگر اذان ہونے سے پہلے جلدی جلدی طہارت کے لیے جلدی ہاتھا بھاگ، ارے نماز پڑھنا پڑتا. بھائی کسی کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اللہ تعالی نے جو حکم دیا، کیوں دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کیوں کہا؟ اس پہ غور کریں. کیوں؟ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک سے باریک چیز کو عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. حال یہ تھا صحابہ کرام کا کہ راستے سے کبھی جاتے رہتے، اگر کسی جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگ گئی تو وہ ہونا بول کے ٹھوکر مار کر گر جاتے تھے. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹھوکر مار کر کیوں گرے؟ تو وہ کہتے کہ میرے نبی کو یہاں پر ٹھوکر لگی تھی اس لیے میں بھی ٹھوکر مار رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، مگر آج حدیثاں بول بول کے ہمارے سامنے تھک جاتے ہیں علماء کرام. جہنم کے عذابات کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، جہنم کی سزاؤں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، مگر سنتے ہی آنکھ کو کاٹے آ جاتے ہیں. مگر مسجد سے باہر نکلتے السلام علیکم اور خیریت سے بھائی، چلو بھائی جان دو، چلو بہت اچھا بیان کرے مول صاحب. صحابہ کرام کے بارے میں تو ایسے باتیں مطلب میں سناش نہیں تھا. دوست بولتے اچھا کیا بولے بھائی مول صاحب، ذرا ایک آدھ میں بھی سنا بولتے کیا بولے کی، مگر بہت اچھا بولے، جو بھی بولے دل کو لگا. کیا بولے جی؟ ایک واقعہ سنا نہیں، بہت اچھا بولے. کیا بولے کہ دیکھنا پڑتا ہے ایک بار. اللہ اکبر. یہ نہیں ہونا، ہم زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے. نوجوان ساتھیوں کا حال دیکھو مر رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کا حال دیکھو مر رہے ہیں، بچوں کا حال دیکھو مر رہے ہیں. موت کا جو بھروسہ نہیں ہے، کس کو بھی آ سکتی. جب موت کے لیے انسان جب قریب ہو جاتا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دواخانوں کو بتلایا بعد طبیعت جب درست نہیں ہوئی تو ہمارا کیا رہتا ہے؟ مول صاحب ہمارے لیے دعا کرو، کچھ پانی پڑھ کے پھونکو، ہمارے لیے ہمارے اوپر کچھ پانی پڑھ کر پھونکو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو جو جستجو ہوتی ہے، جیسا جو انسان موت کے قریب آ جاتے جو فیلنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا. اللہ اکبر. سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ دیا، مگر ہم نے ترجمے کے ساتھ کہاں قرآن پڑھی؟ سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ کس کو کیا آتا کہ نہیں آتا کہ نہیں معلوم. قرآن کا سلف صالحین کا کیا تھا معلوم؟
دن میں تو ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، مگر آپس میں جو بحث و مباحثہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ دن میں 3 پارے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرے صحابی کہتے نہیں دن میں اتنی قرآن پڑھنا چاہیے، دن میں نہیں، دن میں اتنے 100 سے زیادہ آیتیں پڑھنا ضروری ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کر آپس میں بحث کرتے تھے، مگر دن میں ایک آیت بھی ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، دن میں ایک آیت بھی نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ دل میں صحابہ کی محبت نہیں، دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے ایک پیمانہ بتا دیا ہمیں۔ اطاعت کا معنی کیا مطلب؟ اطاعت کا معنی محبت کرنا نہیں، محبت الگ ہے، اطاعت الگ ہے۔ ہم اطاعت کے بارے میں اگر غور کریں تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو وہ عمل کرے، جو چیز اچھی چیز ہے ان کے اندر، وہ تمام کے تمام کو انسان فالو کر رہا تو انہیں متبع ہے، انہیں اطاعت کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو نبی سے محبت کر لیا انہیں مطیع و فرما بردار ہوگا، ایسا نہیں۔ نبی سے تو محبت ہر کوئی کرتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے نبی کے شان میں گستاخی کر لو، مسلمان کا خون کھول جاتا ہے، مارنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہمارے سامنے سنائی جاتی ہے، وہ حدیثوں کو نہیں ماننا نبی کے شان میں توہین کرنے کے برابر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ سامنے بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک الصلاۃ 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 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی یہی تھے۔ امت کو کہہ رہے تھے کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز سے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے، مگر ہمارے سامنے سنا دے گئے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بس نماز ٹائم پہ نہیں۔ بھائی فجر میں اٹھنا کہا رہا، سردیاں خطرناک آ رہی، مسجد بہت دور ہے، نہیں ہوتا، پانی گرم کرنا پڑتا، بہت زیادہ ایسے بہانے بن جاتے رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فضیلت کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کا اصلی جو مقدار ہوتا ہے ان کی اطاعت ہے۔ صحابہ کے فضائل کو جاننا، جو ہم نے احادیث میں سنا پڑھا، وہ فضیلتوں کو جاننے کے بعد ہمارا کیا عمل رہیں گا، کیا ہم کریں گے، یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے ہر اس عمل کو کرنے والا بنا دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے، اور اے اللہ جس کی طبیعت خراب ہے ان کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ درست کر دے، صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دے۔ جن بچوں کی، جن نوجوان لڑکوں کی شادی نہیں رہی، اللہ ان کی شادی کے بہترین اسباب بنا دے۔ جن عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان لڑکیوں کی، ان عورتوں کی شادی اچھے سے اچھے گھرانے میں طے فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔